بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے گنہگار اور رحمت باری تعالیٰ۔ اللہ رب العزت نے جو کہ انسان کا خالق ہے، اس نے قرآن کریم میں اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انسان کو نیکی اور برائی، بدی اور برائی، ان سب کے بارے میں بتا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج کر محض مجبور انسان نہیں بنایا، بلکہ اس انسان کو زندگی گزارنے کا اختیار بھی عطا فرمایا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمیں عزت، کامیابی، کامرانی، شرف، بزرگی ملے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی اور اطاعت میں ملے گا، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں۔ آج کا ہمارا عنوان، جو اکثر احباب کی طرف سے خواہش بھی کی گئی کہ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایک انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، خطائیں کر بیٹھتا ہے، تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو انسان کا خالق ہے، اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں اگرچہ یہ آیت ایک خاص موقع کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام موجود ہے، یعنی قیامت تک کے لیے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے یہ حکم قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ جب بھی کبھی ان سے غلطیاں ہو جائیں، ان سے خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، بلکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان مفہوماً میں عرض کر دیتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے جب اپنی رحمت کو بنایا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک حصہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا بھیجا، جو تمام مخلوقات میں تقسیم کیا گیا۔ یعنی 100 حصے رحمت میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، جس میں اس ایک حصے میں سے جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، تمام مخلوقات کو اسی رحمت میں سے حصہ ملا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک حصہ رحمت ملنے سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی شفقتیں پائی جاتی ہیں، محبتیں پائی جاتی ہیں، مہربانیاں پائی جاتی ہیں، ماں بچے سے پیار کرتی ہے، بیوی شوہر کا احترام کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اس طرح یہاں تک کہ جانور جو ہے وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ تو یہ سارا اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، جہاں ایک رحمت کا نتیجہ یہ ہے تو وہاں 100 حصے رحمت کے اگر مکمل ہو تو اس کا کیا
رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وہ ایک حصہ مخلوق کے اندر تقسیم فرمایا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، جس کا اظہار وہ قیامت کے دن فرمائے گا، اور وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے صدقے بخش دے گا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، اور میں بخش دیتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی اللہ کا گنہگار بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے مالک سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالی فرشتوں میں جلوہ فرما ہو کر اپنی شان کے لائق فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو کہ اس میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی تو میرا رب ہے، کوئی تو میرا پالن ہار ہے، کوئی تو میرا خالق ہے، کوئی تو میرا مالک ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہے نا، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، میں نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت بھروسہ کرتے ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ایک اور صحابی سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر وہ اتنا گناہ کر لیں کہ ان کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دیں، اور اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے معافی مانگیں، مجھ سے بخشش طلب کریں، میری طرف رجوع کریں، تو میں انہیں بخش دوں گا، میں انہیں معاف فرما دوں گا۔ ان سے کہیے کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ حدیث پاک مفہوماً میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، تب بھی تم میری طرف رجوع کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے معافی مانگے۔ جب وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ اسے معاف فرما دیتے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ رب کریم انسان سے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اور ایک اور حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو رب رحمان اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، جب ایک ماں ناراض ہوتی ہے تو بچہ جب روتا ہے، بلبلاتا ہے، تو ماں اٹھا کر سینے سے لگا لیتی۔ اسی طرح بندہ اگر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب سے رجوع کریں، تو وہ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا دیر لگتی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے نا، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس وقت کہ جب وہ روتا ہے ابھی اس کے آنسوں اس کی پلکوں کی جڑوں کو نہیں بھگوتے ہیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب رحمان اللہ عز و جل کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا اپنے بندوں سے وہ پیار فرماتا ہے، اور اس کی رحمت کتنا وسیع ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنایا تو اپنے عرش پر اللہ نے لکھ کر محفوظ فرما لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی، اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور یوں بھی فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ یعنی اللہ جہاں قہار ہے وہاں اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، وہاں اللہ رب العزت رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں ہم کیا کریں؟ ہم جو انسان ہیں، جو بندے ہیں، اس کے اپنے رب سے جو بغاوت کر لیتے ہیں، جو گناہ کر لیتے ہیں، جو غلطیاں کر لیتے ہیں، جو خطائیں کر لیتے ہیں۔ اب یہاں انسان کے دو طبقات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک وہ جو گزشتہ انبیاء کرام کی امتوں میں شامل تھے، ایک وہ جو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں شامل ہیں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ گزشتہ امتوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی انسان سے جب گناہ سرزد ہوتا تھا
تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس سے فلاں گناہ ہوا ہے، اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس سے فلاں گناہ ہوا ہے۔ اس طرح ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جایا کرتی تھی۔ اور پھر گناہوں کے لیے پھر معافی مانگنے کے لیے کیا طریقہ کار تھا؟ مختلف سزائیں تھیں، یعنی کہ بعض نے گناہ کیے تو رب نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے یہ کہ رب کریم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو اس گناہ کے بدلے، اس گناہ سے معافی چاہنے کے بدلے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، تب جا کر انہیں معافی ملی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر انہیں عبادت کرنی ہوتی تھی تو مخصوص مقامات تھے جو دور دراز جا کر انہیں عبادت کرنی پڑتی تھی، اور اسی طریقے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کپڑے کو انہیں کاٹنا پڑتا تھا، تب جا کر وہ کپڑا پاک ہوتا۔ اس طرح جسم کا حصہ تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ گزشتہ امتیں ان کے لیے کتنے سختیاں تھیں اور کتنے سخت قوانین تھے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، تو ایک وہ اس قوم کا بھی تذکرہ ہے، بنی اسرائیل میں سے اس قوم کا بھی تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم بندروں کی طرح ہو جاؤ، یعنی ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اللہ رب العزت نے، اور انہیں سزا ملے۔ لیکن آپ حیران رہ جاتے ہیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ بھی ان میں موجود ہوں اور میں انہیں عذاب دوں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے سرکار کل کائنات، سرکار کل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہ ہماری پیشانی پر نہیں لکھے۔ آپ اور مجھ سمیت ہم جتنے مسلمان ہیں، ہم سوچیں، غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم گناہ کرتے ہیں، کیا بنی اسرائیل کے گناہ ہم سے زیادہ تھے؟ کیا ہم گناہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر غلطیاں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا حق نہیں مارتے ہیں؟ کیا ہم تحقیر نہیں کرتے ہیں؟ کیا زناکاری نہیں کرتے؟ کیا شراب نوشی نہیں کرتے؟ کیا جوا نہیں کھیلتے؟ اسی طرح کے دیگر گناہ گنتے چلے جائیں۔ تو جو دوست میرا یہ پیغام سنیں، اپنے آپ پر غور کیجیے، گرد و نواح پر غور کیجیے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ ہماری پیشانی پر نہیں لکھا جاتا ہے۔ وہ گناہ ہمارے گھر کی دہلیز پر، چوکھٹ پر، دروازے پر، مین گیٹ پر نہیں لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے بچا لی۔ اور پھر اگر معافی مانگنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو بنی اسرائیل اور سابقہ اقوام، سابقہ امتوں کے لیے تھا، مخصوص مقام پر انہیں جانا پڑتا تھا، لیکن ہمارے لیے رب کریم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو، پوری زمین کو، جعلت الارض مسجدہ، کہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یعنی آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی دور دراز جگہ نہیں جانا پڑتا ہے، آپ جہاں ہیں وہاں وضو کیجیے اور وہیں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، وہیں اللہ کی عبادت کیجیے، تو آپ کے لیے مسجد ہے۔ اللہ نے ساری زمین کو آپ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ اگرچہ مخصوص مساجد ہیں تاکہ وہ جماعت قائم ہو سکے، لیکن روئے زمین پر کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ سکتے۔ پھر معافی مانگنے کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس امت، آخری امت کے لیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا، پابندی نہیں لگے فلاں جگہ پر آ کر معافی مانگو، اپنے جسم کے ٹکڑے کرو، اپنے جسم کو کاٹو، اپنے کپڑوں کو کاٹو، تمہارے لیے یہ سزا ہوگی، پھر تمہیں معافی ملے گی۔ اس نے شرط کیا رکھی؟ اس نے صرف اتنا فرمایا کہ اے میرے بندے، تو جہاں بھی ہے وہیں جھک جا، تیری آنکھ میں ندامت کے آنسو آنے سے پہلے میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پر ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ کسی بھی لمحے، کسی بھی پل ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے انسان کے۔ اب یہاں ایک بات میں بڑی قابل توجہ ہے آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کب؟ جب انسان کے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی انسان سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے،
خطا ہوتی ہے تو اس وقت شیطان اسے بہکاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھو کہ تم مت جاؤ، تمہارے تو گناہ بخشے ہی نہیں جائیں گے، تمہاری تو معافی ہوگی ہی نہیں، تم مسجد کیا کرنے جاتے ہو، تو جمعہ کے لیے کیا کرنے جاتے ہو، تم کس کی طرف رجوع کر رہے ہو، اس طرح وہ بھٹکاتا ہے۔ اگر بندہ وہاں پر اس کی بات کو مان لے جو اس کے دل کے اندر وہ ڈالتا ہے یہ خیالات، اگر وہ اس کی بات کو مان لیتا ہے تو یہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، یہ بندہ اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ چل پڑے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے گھر کی طرف، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے مسجد کے اندر نماز کے لیے، جمعۃ المبارک کے لیے، تو وہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہاں بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے واقعات بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت سے رجوع کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ جہاں اس دنیا کے اندر انسان پر اللہ کی رحمت ہوتی، روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون کے بارے میں یا ایک مرد کے بارے میں، دونوں قسم کی روایات ملتی ہیں کہ ایک سسکتے بلکتے پیاسے کتے کو، اس نے بنی اسرائیل سے تعلق تھا، اس نے پانی پلا دیا اس کتے کو، تو اللہ رب العزت نے اس کتے کو پانی پلانے کے صدقے نے اس کتے پر رحم کیا، اس نے اس کتے پر جب رحم کیا، پانی پلایا، تو اللہ نے اس کو پانی پلانے کے بدلے اس کی بخشش فرما دی۔ اب اگر ہم اللہ رب العزت سے رجوع کریں، آنسو بہائے روئے، یہاں ایک بڑی پیاری بات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری بات ہے، اس کو پلے باندھ لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اس کے سامنے مت رویا کر جس کے سامنے تیرا رونا بیکار جاتا ہے، اس کے سامنے رویا کر جو تیرے ایک ایک قطرہ آنسو کی قدر فرماتا ہے، تیرے ایک ایک قطرہ آنسو کی قیمت عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ آئیے ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان پر ہم غور کرتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ رب کریم فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہ جو میرا بندہ میرے خوف سے رو رہا ہے، میری رحمت پر امید لگائے ہوئے ہیں، یہ رو رہا ہے، اس کے ایک ایک قطرہ آنسو کو جمع کرتے جاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک مولا تو نے کیا کرنا ہے، جبکہ اس کی تو نے پہلا آنسو کا قطرہ بہنے سے بھی پہلے جب اس کے پلکوں کی جڑیں بھیگی تو نے اس وقت بخشش فرما دی، اس کو معاف فرما دیا، تو اب اس کے آنسو کے قطرے جمع فرما کر کیا کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں، میں اس کے آنسو کے قطروں کے صدقے جو اس کے عزیز ہوں گے، اس کے احباب ہوں گے، ان کو اس کے آنسوں کے صدقے بخش دوں گا، معاف فرما دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گناہ گار کے آنسو جو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں تیرے ایک ایک قطرہ آنسو کی قدر کرتا ہوں، اور تجھے بخشنے کے ساتھ ساتھ ان آنسوں کے صدقے میں تیرے عزیز و اقارب احباب کو بھی بخش دوں گا۔ اور پھر یوم حشر کو کیا ہوگا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں مفہوماً میں ایک حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، سو خلاصہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، قیامت کا دن ہوگا، اس دن مشرق کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی، ایک شعلے آگ کے بھڑکیں گے، وہ بڑھیں گے لوگوں کی طرف، جب لوگوں کی طرف بڑھیں گے تو وہ بجھ نہیں رہے ہوں گے، یہاں تک کہ آخر میں جبرائیل امین آئیں گے، وہ ایک پیالہ پانی کا لا کر مجھے دیں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس میں سے پانی لے کر آگ پر ڈال دیجئے۔ جب میں وہ پانی آگ پر ڈالوں گا تو وہ آگ بجھ جائے گی، میں رب کریم کی بارگاہ میں عرض کروں گا، جبرائیل کے ذریعے پوچھوں گا کہ اے جبرائیل، میرے رب سے عرض کر کہ یہ کس قسم کا پانی ہے جس کے ذریعے سے یہ آگ بجھ گئی، تو جبرائیل امین عرض کریں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ تیری امت کے گناہ گاروں کے آنسو ہیں، یہ ان کا پانی ہے جو میں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجیے نا کہ اللہ رب العزت جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، جہاں وہ آپ کو بخش دیتا ہے، جہاں وہ آپ کو معاف فرما دیتا ہے، وہاں فرشتوں میں جلوہ فرما ہو کر وہ آپ پر فخر بھی فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق آپ پر ناز بھی فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، دیکھو یہ ہے وہ میرا بندہ جسے علم ہو گیا ہے، جو جان گیا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی رب ہے۔ آئیے کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے، چاہے ہمارے سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں جائیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم گناہ ہی کرتے چلے جائیں، نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ گناہ اگر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے دل پر ایک سیاہی کا قطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انسان اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے،
तौबा कर ले, उसकी रहमत पर भरोसा करे, उम्मीद लगाए कि मेरा रब मुझे माफ़ फरमा देगा। जब वो माफ़ी मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस स्याही के कतरे को धो देता है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पाक कर देता है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, तो दिल पे स्याही बढ़ती चली जाती है, तो पूरा दिल फिर स्याह हो जाता है, फिर उसके सामने नेकी और बदी का कोई फ़र्क नहीं रहता है। आखिर में ये हदीस सुन लीजिए और इस पर तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि हमारा रब कितना मेहरबान है। उसने फरमाया है कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है कि जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करता है ना, कोई इंसान जब गुनाह कर लेता है, कोई इंसान नेकी करता है, तो इस पर क्या होता है, वो कितना मेहरबान है। ज़रा गौर कीजिएगा, तवज्जो से समाअत कीजिएगा इसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इबारात चूँकि हम पढ़ा नहीं करेंगे, मुख्तसर सा एक हमने बयान बनाना होता है, आप तक पहुँचाना होता है, तो कोशिश करेंगे सहल अंदाज में, यानी आसान अंदाज में आप तक बात को पहुँचाया जाए कि रब करीम जब कोई इंसान गुनाह कर लेता है, गलती कर लेता है, तो रब तबारक व तआला उस गुनाह के बदले एक गुनाह लिखता है। फरिश्ते को एक गुनाह लिखो। अगर वो गुनाह नहीं करता तो उस गुनाह ना करने के बदले उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है। और फिर वो इंसान अगर नेकी का इरादा करता, यानी गुनाह का इरादा करे और गुनाह ना करे, तो वो गुनाह लिखा नहीं जाता, बल्कि उसके बदले एक नेकी लिख दी जाती है उसके नामा अमाल में। दूसरी तरफ गुनाह कर ले तो फिर गुनाह के बदले एक ही गुनाह लिखा जाता है। और जब हम अल्लाह की रहमत को देखते हैं, अल्लाह की मेहरबानी को देखते हैं, अपने बंदों से वो कितना प्यार फरमाता है। ज़रा गौर कीजिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते को हुक्म देता है एक नेकी लिख दो, वो नेकी लिख दी जाती है। और अगर वो नेकी कर ले तो रब तबारक व तआला उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख दे, बल्कि अल्लाह फरमाता है मैं 10 से 700 गुना तक नेकियां या इससे भी ज़्यादा उसके नामे आमाल में लिख देता हूँ। अब आपने अंदाज़ा लगाया कि आपने गुनाह का इरादा किया मगर किया नहीं, आपको एक नामे अमाल में एक नेकी लिख दी गई। आपने गुनाह किया तो एक ही गुनाह लिखा गया। दूसरी तरफ आपने नेकी का इरादा किया मगर की नहीं, तब भी आपके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी गई। और अगर आपने नेकी कर ली है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 से 700 गुना तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा नेकियां लिख देता है। तो फिर इतना मेहरबान रब की तरफ हम रुजू क्यों ना करें। आइए अपने रब की बारगाह में हम सुबह शाम जब भी वक्त मिले बैठ कर रुजू करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी खुद ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा दे, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में झुकने वाला बंदा बना ले। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आप सब पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की और आपके सदक़े मेरी दुनियावी, दीनी, रूहानी, ज़हनी, माशी, घरेलू तमाम किस्म की परेशानियाँ दूर फरमाए। आपसे गुजारिश यही है कि हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा वक्तन फ़वक्तन। इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे मौज़ूआत आप तक हम पहुँचाएँगे। उसके लिए आपसे गुजारिश यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दूसरे दोस्तों तक भी हमारे इस चैनल को पहुँचाइए, नेकी को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामती अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।